بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، ان تمام کے قصوں کو ایک ہی جگہ منتقل کر دیا ہوں میں نے۔ یوں تو آدم سے لے کر خاتم النبیین تک ہر نبی نے بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت کی تعلیم انسانوں کو دی ہے، لیکن ہر نبی کا ایک مخصوص اور منفرد انداز رہا ہے۔ جن لوگوں کے درمیان یہ انبیاء اللہ کی ہدایت پہنچاتے رہے، ان کے حالات الگ الگ رہے ہیں۔ ان قوموں کی اخلاقی اور سماجی قدریں مختلف رہی ہیں۔ ان انبیاء کے ہدایت کرنے کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ اس طرح ہر نبی کی ایک منفرد شخصیت بنتی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے نہ صرف ان چنے ہوئے انبیاء کی شخصیت کے انفرادی پہلو کو پیش کیا ہے، بلکہ ان کی قوموں کے حالات کا بھی ایک مختصر نقشہ کھینچ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایک عجیب مقام رکھتی ہے۔ یوں تو ذکر ہوتا ہے کہ ابراہیم ہی نوح ہی کے طریقے پر چلنے والے تھے، لیکن ابراہیم کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک یہی کہا گیا کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ یہاں تک کہ آج سے 3 اہم مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ابراہیم کی ان تینوں میں یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں میں حضرت ابراہیم کا مقام بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے واضح الفاظ میں تقریباً 200 آیتیں قرآن میں آئی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان آیات کے مضامین کو جمع کر کے آپ کی شخصیت اور تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت کو پورا کریں۔ ابراہیم کے واقعات کے ساتھ ساتھ اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے واقعات کچھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ مناسب لگتا ہے کہ چاروں انبیاء کا ذکر اسی باب میں کیا جائے۔ رسول اکرم سے خطاب ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز نبی تھا۔ ہم نے ابراہیم کو ہوشمندی دی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہمارے بندے ابراہیم نو اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، وہ بڑی قوت والے تھے اور بڑی بصیرت والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چنا تھا اور یوں دار آخرت کی یاد تھی۔ پھر فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم اپنی ذات سے پوری ایک امت تھا، اللہ کا مطیع اور وسیع یکسو۔ اس نے کبھی شرک نہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اس نے اسے چن لیا اور صراط مستقیم دکھائی، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ ابراہیم کے اس مختصر قرآنی تعارف کے بعد ہم ان کی زندگی کے ابتدائی دور سے ان کے بڑھاپے تک کے واقعات کو ایک تسلسل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے یہ کہہ کر کہ ابراہیم کا ذکر کرو، فوراً اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے بابا، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ اے بابا، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے بابا، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔
شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے بابا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں۔ یہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے باپ کے معبودوں کے بارے میں اس قسم کی سخت گفتگو کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ کیا طاقت تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے نہ صرف اپنے باپ بلکہ ساری قوم کو للکارا؟ وہ ان کی عبادات پر تنقید کی۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ دراصل اللہ کی معرفت کی قوت تھی جس کے سہارے آپ نے یہ شدید تبلیغی کام شروع کیا۔ اللہ کی ذات کا عرفان بھی کچھ اچانک نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے بھی مختلف حالات سے ابراہیم گزرے۔ اس سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین آسمانوں کا نظام دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ اسی یقین کی پختگی کے سلسلے میں قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا، 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اس طرح ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں اور ان کے اجداد کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مزید وضاحت کے لیے مختلف حالات کا ذکر ہوتا ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کی ہدایت کس طرح درجہ بدرجہ ملتی گئی۔ فرماتا ہے کہ جب رات آئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی ہوتی تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ سورج کی روشنی کی طرف نظر کی تو کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے قوم کے لوگوں، میں اس سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اقرار کیا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہاں رک کر ان آیات پر پھر غور فرمائیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے جس گھر میں اور جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں چاند، تاروں اور سورج کی پرستش ہوتی رہی۔ ان میں سے ہر ایک کی چمک سے مرغوب ہو کر انہیں اپنا رب سمجھنا اور پھر ان کے غروب ہونے پر یہ احساس کر لینا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی عبادت اس زمانے میں عام تھی۔ پھر تنگ آ کر ابراہیم کا یہ کہنا کہ بھائیو، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔
اس تصور کو مزید تقویت پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ ایک اور بات سامنے آتی ہے۔ اس وقت بھی اللہ کا تصور ضرور موجود تھا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا عقیدہ عام تھا۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے انبیاء کے ذکر میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قوم بھی شرک میں مبتلا تھی۔ کئی مقامات پر قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا تماثیل ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس آیت کے لفظ تماثیل کی وضاحت ضرور معلوم ہوتی ہے۔ تماثیل تمثیل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مشابہ، نقل، مثال، ملتی جلتی چیزیں، ڈپکشن، لائکننگ یا پورٹریل۔ مطلب یہ کہ اس قوم نے نہ صرف بتوں کی پرستش کی، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے کہا یہ بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، بلکہ ان بتوں کے علاوہ مختلف تماثیل بھی بنا رکھے ہیں۔ تماثیل اور اصنام کے الفاظ اس آیت میں قابل غور ہیں۔ تماثیل اور اصنام، ان تمام کی عبادت اس قوم کے شرک کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مقام پر ایک اور نقطے کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم کے ذکر میں قرآن میں بار بار ان کے باپ کا نام آیا ہے، اور لفظ اب، الف بے اب، مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا ابی ہے یا ابتی وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں کیوں بعض علماء نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں اس سے مراد ابراہیم کے حقیقی باپ نہیں بلکہ ان کے چچا تھے۔ میں اس بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں جو قرآن نے اگر باپ کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں بھی اس کے معنی باپ ہی کے لینے ہیں۔ بہرکیف ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں پاتا ہوں۔ کبھی یہ کہا کہ تم گمراہ ہو اور وہ تمہارے اجداد بھی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم بس انہی پر جمے رہیں گے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے ابراہیم کی گفتگو صرف ایک مرتبہ تو نہیں ہوئی تھی، اس لیے بار بار ان واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک مقام پر ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے تقویٰ رکھو، اسی سے تقویٰ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ در حقیقت اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اور دیگر معبودوں کے درمیان بنیادی فرق کے صرف ایک پہلو کا ذکر آیا ہے، یعنی رزق دینے کا اختیار۔
مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو رزق دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے صرف اسی سے رزق طلب کرنا، اسی کی عبادت کرنا اور شکر کرنا ہے۔ ایک جگہ پھر ابراہیم سے خطاب ہوتا ہے، کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، اور کیا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ غرض یہ کہ جب ابراہیم بار بار ان معبودوں کے خلاف قوم کو تاکید کرنے لگے تو قوم کے لوگ بولے، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ یہ آیت انسانوں کی عام نفسیات کو ظاہر کرتی ہے۔ ابراہیم اور ان کے اجداد جس قوم سے تعلق رکھتے تھے، اسی قوم میں پیدا ہونے اور اسی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے قوم کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ابراہیم ان کے خداؤں کا یوں مذاق اڑائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ انہیں ابراہیم کی باتوں پر یقین نہ آتا تھا، بلکہ حیرت ہوتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ اسی لیے ان سے وضاحت چاہی کہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے لیے میں شہادت دینے والوں میں ہوں۔ اور کبھی اس نے ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہو۔ میرے یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر میری رہنمائی فرمائی، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ روز روز اور میری خطا خدا معاف فرمائے۔ اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی وحدانیت کے تصور کی یوں وضاحت کرنے کے بعد بھی دعا فرمائی کہ میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما۔ اور جن نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ ضالین میں سے ہے۔
اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب کہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ابراہیم نے مزید ایک دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ کیا تم اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ ایک طرف تو اپنے باپ اور اپنی قوم کو ان کے شرک کے بارے میں ابراہیم تنبیہ کرتے گئے، دوسری طرف ایک اور شخص کا ذکر اللہ فرماتا ہے جسے حکومت دی گئی تھی، مطلب یہ شخص بادشاہ وقت تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم کے زمانے میں کی ساری قومیں، جس میں آپ کے باپ اور بادشاہ وقت بھی شامل تھے، شرک میں مبتلا تھی۔ جب ان کے معبودوں کی مخالفت ابراہیم نے کی تو ان کے باپ نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ایک طرف باپ کا یہ برتاؤ، دوسری طرف اس کی قوم نے اس سے جھگڑنے لگے، تو اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ میرا رب جو چاہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، ٹھہراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو، جس کے لیے تم نے اس پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ مزید یہ کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنایا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ وحدانیت کے اس بنیادی تعلیم کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا۔ اس آیت میں پیش کیے گئے نقطے کی اہمیت کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند درجے عطا کرتے ہیں۔ اب ایک نقطہ پیدا ہوا ہے، بتوں کی تباہی۔
بار بار تاکید کے باوجود جب قوم شرک میں لگی رہی تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد چپکے چپکے ان کی عبادت گاہ میں گھس گیا اور بولا، آپ کیوں کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے کہ آپ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ انہیں سیدھے ہاتھ سے خوب مارنے لگا، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ پھر وہ لوگ بھاگے بھاگے ابراہیم کے پاس آئے۔ معلوم ہوا کہ بت شکنی کے اس اہم کام کے وقت ابراہیم ایک نوجوان لڑکے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم کی نشاندہی کی گئی، اس کی قوم نے رئیسوں سے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے، تاکہ لوگ دیکھ لیں اور شاہد رہیں۔ اور پوچھا، اے ابراہیم، تم نے کیوں ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس پر ابراہیم بولے، یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہو، اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہو۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، واقعی تم خود ظالم ہو۔ پھر ان کے دماغ پلٹے اور کہنے لگے کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنی ساری دلیلوں کے باوجود ابراہیم کی قوم سے آخری جواب یہی بن سکا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور دہکتی آگ میں پھینک دو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ اس طرح اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ برائی کرے ابراہیم کے ساتھ، مگر ہم نے بری طرح ناکام کر دیا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ اتنا سب ہونے پر بھی ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ اور پھر کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم کی تعلیمات کے اس دور میں لوط نے ان پر ایمان لایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے انہیں
اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اس طرح معلوم ہوا کہ ابراہیم کے فرزندوں سے اس وقت نوازا گیا جب وہ اللہ کی راہ میں اپنے وطن سے نکل چکے تھے۔ اب حضرت اسماعیل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے اپنی قوم کی طرف تکلیف دہ برتاؤ کے بعد ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی راہ میں کسی طرف چلا جاتا ہوں۔ پتہ نہیں اس واقعے کے بعد کتنا وقت گزرا ہوگا جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے رب مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ قرآن میں ابراہیم کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کی پیدائش کی تفصیلات نہیں بتلائی گئی، لیکن یہ بات ضرور آتی ہے کہ دونوں بچے ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعائیں سنتا ہے۔ پہلا لڑکا جو پیدا ہوا وہ اسماعیل تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اے بابا جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ آخر میں دونوں اطاعت میں جھک گئے اور ابراہیم نے اسے ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اس طرح خواب کے ذریعے ملنے والی ہدایت کرنے کے لیے ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کی نیت سے زمین پر لٹا دیا کہ بس اتنے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر بچے کو بچا لیا۔ اس کھلی آزمائش بلاء المبین کے واقعے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں اپنے ساتھ چلنے پھرنے والے بیٹے کی قربانی کے حکم کو فوراً قبول کر لینا نہ صرف ابراہیم بلکہ اسماعیل کے لیے بھی ان کے اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اللہ نے یہاں ان کی نیت کو آزمایا۔ یہ ضروری تھا کہ اسماعیل واقعی ذبح ہو جاتے۔ ذبح کرنے کے خیال سے ان کا زمین پر لٹا دیا جانا ہی ان کی نیت کی مضبوطی کا کافی ثبوت تھا۔ اللہ نے اسی قربانی کو نہایت اونچا مقام دے کر ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں اس واقعے کو محفوظ فرما دیا۔ اس شدید امتحان میں کامیابی کی جزا یہ ملی کہ ابراہیم کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔
سلام ہے ابراہیم پر، سلام ہے۔ اور یہ بھی تعریف ہوئی کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسماعیل کے لیے بھی کہا گیا کہ اسماعیل اور یسا، اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط، سب کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے چن لیا اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا۔ وہ صابرین میں سے تھا، اسے اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ وہ صالحین میں سے تھا اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ ابراہیم کے ساتھ ساتھ اسماعیل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اور واقعہ قرآن فرماتا ہے، وہ ہے تعمیر کعبے کا کام۔ یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کعبہ کے لیے بیان ہوا کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام عالمین کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کے ساتھ میرے رب کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا اسے بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو دے دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم اور فریضہ حج۔ کعبے کی تعمیر میں ابراہیم کا جو مقام ہے اس کا ذکر اوپر ہوا۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر روز دور دراز کے مقام سے پیدل یا اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ تو ابراہیم نے دعا کی کہ اے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، بت پرستی سے بچا۔ اے رب، بے شک تو ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، اب جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز ادا کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے
تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ کعبے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر آتا ہے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ فرماتا ہے کیا تم کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کا قصہ پہنچا ہے، یا یہ کہ انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ یہ مہمان دراصل فرشتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھونا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اور ہم تمہیں ایک بڑے علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ پاس ہی ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر ہنس دی۔ ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا کیا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے اہل بیت، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور تم ہمیں برحق بشارت دے رہے ہو۔ تم مایوس نہ ہو۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالح کی، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ ان اسحاق کی صفت کا تذکرہ، ان دونوں کی ضرورت میں کوئی محسن ہے، اسے اسحاق کی برکت دی۔ ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اسحاق کی صفت کا تذکرہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو۔ یہ بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہوگا ہے۔ اب حضرت ابراہیم اور لوط کا قصہ آتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم کی تعلیمات پر لوط ایمان لے آئے اور ملک چھوڑ کر نکل گئے۔ ایک دوسرے مقام پر ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ مطلب یہ کہ ایک ہی دور میں ابراہیم اور لوط علیحدہ مقامات پر اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے۔ ابراہیم کو لوط کے ملک اور ان کے حالات سے اچھی واقفیت تھی۔
اللہ کے فرشتے انسان کی شکل میں مہمان بن کر ابراہیم کے پاس آئے اور اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اے رسولو، وہ کیا مہم ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں؟ وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں۔ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کی گھبراہٹ کم ہوئی اور اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کیا۔ بے شک ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے قوم لوط کی سفارش کی کوشش کی ہوگی تاکہ وہ تباہی سے بچ جائیں۔ ابراہیم کا یہ برتاؤ ان کی نرم دلی اور بردباری کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس قوم میں لوط کی تباہی بہرحال اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اس خیال سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکے گا۔ لوط کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مضمون میں آئے گی۔ اس مقام پر صرف یہ بتلانا ہے، مقصد ہے کہ ابراہیم اور لوط نے ایک ہی زمانے میں مختلف مقامات پر رسالت انجام دی، اور ابراہیم کو لوط کی قوم کی تباہی کی اطلاع پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پہنچا دی تھی۔ صحیفہ ابراہیم، مختلف انبیاء پر اللہ نے ہدایت کی، کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ پر اتری ہوئی کتابوں کو صحف ابراہیم و موسیٰ بھی کہا گیا ہے۔ اس طرح ان دونوں کتابوں کا تذکرہ قرآن میں بعض مقامات پر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیفہ ابراہیم کا ذکر صرف 2 مقامات پر قرآن میں آیا ہے، سورہ نجم اور سورہ اعلیٰ میں۔ یہ صحیفہ آج اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس صحیفے میں بیان کردہ تعلیمات کا ذکر ہی صحیح، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ضرور موجود ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ کیا ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کتابوں کا مضمون کیا تھا۔ اس مقام پر قارئین سے خاص توجہ کی درخواست ہے، اس لیے کہ ان چند آیات کے ایک ایک جملے میں اتنی گہری اور بنیادی باتیں بتلائی گئی ہیں کہ ہم ان پر غور کرتے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات بالکل قرآنی تعلیمات ہی کا ایک حصہ ہیں۔ بتلانا یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت کی تعلیم روز اول سے ایک ہی رہی ہے، ہر دور میں، ہر روز اور ہر لمحے اتنی ہی سادگی رکھتی ہے جیسے یہ آج ہی کے روز کے لیے بھیجی ہوئی گئی ہو۔ فرماتا ہے کہ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ وہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ
جس نے اس کی صحیح کی ہے، اور اس کی صحیح کو آخرکار رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، جہاں اس کی کوشش کے پھل کو دیکھا جائے گا اور اس کی پوری جزا دی جائے گی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر رہی اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر اس صحیفے میں اس طرح ہوا ہوگا جیسا قرآن میں ہوا ہے، یعنی اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا۔ ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، وہ یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ اس میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو تباہ کیا کیونکہ وہ ظالم اور شریر تھے، اور آندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ کے چھا دیا۔ بس اے انسان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے میں شک کرے گا؟ تو اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں پھر ایک جگہ قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے بھی کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ابراہیم اور رسول اکرم، قرآن کا طریقہ رہا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم کو کسی دوسرے نبی کی تعلیمات سے ملا کر ان کو ایک جیسا بنا کر یا ملتا جلتا بنا کر پیش کرتا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ ہر نبی کی تعلیمات ایک جیسی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم سے خطاب ہوتا ہے کہ نبی کہو کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ پھر یکسانیت بتلانے کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری قوم کے لیے ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی کی بھیجی کہ جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی اور فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ نے حق بات ہی کہی ہے، چنانچہ اتباع کرو ابراہیم حنیف کی ملت پر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم اور اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو اس میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک حنیف مسلم تھا، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھا۔
ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی اتباع کی، اور یہ نبی اور لوگ بیان کرتے ایمان لائے ہیں اس کی نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ مومنین کا ولی ہے۔ ایک اور مقام پر ساری امت کو یہ حکم ہوتا ہے کہ کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اسے مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور جو نازل ہوا تھا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر، اور ان پر بھی جو نازل ہوا تھا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر، ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم بندے ہیں۔ یہودی اور عیسائی لوگ آج بھی ابراہیم کو یہودی یا عیسائی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش حضرت محمد کے زمانے میں بھی جاری تھی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل تو نہیں ہے، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہوگی جو ابراہیم کے مذہب کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہوگی، لیکن ان لوگوں نے ان شہادتوں اور ان گواہوں کو چھپایا۔ اسی لیے اللہ نے زور دے کر فرمایا کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ابراہیم کے ایک اور اہم درجے کو ظاہر کرتے ہوئے ہدایت کی جا رہی ہے کہ اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے آگے تسلیم سے اپنے سر کو جھکا لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم سے اپنی دوستی کا تعلق بتلا کر ہدایت کا ایک اور انداز دیکھیے۔ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا۔ بے شک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ اور وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، ان سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ ابراہیم کے لیے اللہ کا فضل کو ظاہر کرنے کے لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ پھر کیا یہ دوسروں کے لیے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا۔ ہمارے لیے ایک اور مقام پر ابراہیم کے حوالے سے مزید تاکید ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسی کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم رسول پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ رہو۔ وہی تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا ہے۔
اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اور اے لوگو، ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے تم منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ملت ابراہیم کے مقام کی بلندی کے اظہار کے لیے ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم حنیف کی ملت پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ ان انبیاء کے اولاد کو مثال بنا کر ہدایت دی جاتی ہے کہ اس طریقے پر چلنے کی وصیت ابراہیم نے اپنے اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب نے اپنے اولاد کو کی کہ اے میرے رب، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ امامت ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ کہا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پہلے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ انہیں امام بنایا گیا۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے کسی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ امامت کا یہ عہدہ بس یوں ہی عطا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے چند آزمائشوں سے گزار کر ابراہیم کا امتحان لیا۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے امامت عطا کی۔ یہ امتحانات کیا تھے؟ ان کی دنیاوی، مذہبی، سماجی حیثیت کیا تھی؟ ان امتحانات کا ابراہیم کے ذہن پر اور جسم پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کا اندازہ قرآن میں ابراہیم کے بارے میں بیان کیے ہوئے واقعات میں سے کسی حد تک کیا جا سکتا ہے۔ اصل بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم کی آزمائشوں کے بعد اس کی جزا کے طور پر امامت سپرد ہوئی۔ پھر ایک عام انسان کی حیثیت سے ابراہیم کا یہ پوچھنا کہ کیا میری ضرورت کے لیے بھی امامت کا اعزاز جاری رہے گا، قابل غور ہے۔ اللہ کو اس اہم عہدہ امامت کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، اس لیے اس آیت کا انداز بھی بہت عام فہم ہے۔ ابراہیم کے اس سوال کے جواب میں اللہ کا یہ فرمانا کہ امامت کا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، دراصل ایک کلیہ بن گیا کہ کوئی ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا۔ ایک دوسرے مقام پر اسحاق اور یعقوب کے ذکر میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہیک کو صالح بنایا۔ ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اب دیکھیے، یہ تین شخصیتیں ہی ایسی ہیں
کہ جن کے نام لے کر قرآن نے کہا کہ انہیں امامت دی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 3 امام ہی گزرے ہیں۔ قرآن ایک اور مقام پر بنی اسرائیل کے بیان میں فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، اور انہیں ائمہ بنا دیں اور انہی کو وارث بنا دیں۔ بنی اسرائیل کے ذکر میں پھر ایک مقام پر آتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے ہدایت دی اور اسے نبی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کے اندر ایسے امام پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور وہ لوگ ہماری آیات پر یقین لاتے تھے۔ اس لحاظ سے امامت کے عہدے کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھنا ہے۔ یہ تمام امام اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ امام اللہ ہی کے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ کئی امام ہوئے جن کی کوئی گنتی نہیں بتائی گئی۔ کوئی ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کے ذکر کو آپ ہی کی دعا سے ختم کرتا ہوں کہ ربنا، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمیں مغفرت فرما، بے شک تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ یہاں ایک سلسلہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ 159 ہے، 159 آیت ہے۔